مسئلہ فلسطین دراصل ہے کیا؟ مسئلہ فلسطین مسلمانوں کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ آخر ہے کیا؟ کہاں سے شروع ہوا اور فلسطین میں دراصل ہوا کیا ہے؟ یہ تمام تفصیل ہم اس ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسئلہ فلسطین کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کچھ بااثر یہودیوں نے یہودیوں کے لیے ایک آزاد ریاست بنانے کا سوچا، اور برطانوی حکومت نے اس کے ذریعے اپنا مسئلہ بھی حل کرنا چاہا، کیونکہ بغیر مفاد کے تو استعمار کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ جیسا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ کشمیر کی صورتحال اور پاکستان و بھارت کے درمیان اختلافات کی اصل وجہ برطانیہ ہے، جو برصغیر میں ایسے حالات پیدا کر کے یہ علاقہ چھوڑ گیا ہے۔ برطانیہ نے کشمیر کے مسئلے کو طول دینے کے لیے خطے پر اس زخم کو تازہ رکھا ہے۔ اسی طرح فلسطین میں قدس میں غاصب حکومت قائم ہوئی، اور اس جعلی حکومت کے قیام میں برطانوی استعماری حکومت کا کردار تھا۔ جب دنیا کے کچھ بااثر یہودیوں نے اپنے لیے ایک آزاد ریاست بنانے کا سوچا، برطانوی حکومت نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ یہودیوں نے پہلے یوگنڈا کو اپنا آبائی ملک بنانے پر غور کیا، پھر انہوں نے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس جانے کا سوچا، آخر کار انہوں نے انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں برطانیہ کے بہت اہم نو آبادیاتی ارادے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس علاقے میں ان کے لیے آنا اچھا ہے، پہلے اقلیت کے طور پر داخل ہوں، پھر بتدریج ترقی کریں۔ کیونکہ فلسطین ایک نازک موڑ پر ہے تو حکومت بنائیں اور برطانوی اتحاد کا حصہ بنیں، اور عالم اسلام خصوصاً عرب دنیا کو روکیں۔ اس نے ایک اتحاد بنایا۔ بنیادی طور پر برطانیہ اور کچھ دوسرے مغربی ممالک کی امداد تھی، لیکن یہودی دھیرے دھیرے برطانیہ سے الگ ہو کر امریکہ سے مل گئے، اور ان کو امریکہ نے آج تک اپنے بازوؤں میں لے رکھا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک ریاست بنائی اور فلسطین کی ریاست پر قبضہ کر لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے عرب کسانوں کی بڑی فلسطینی زمینیں، جو بہت سرسبز اور خوشحال تھیں، اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمتوں پر خریدی، جو ان لوگوں کی جاگیر بن گئیں، اور انہوں نے سخت طریقوں سے اور ظلم و بربریت کے ساتھ آہستہ آہستہ کسانوں کو ان زمینوں سے بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم بھی کیے، اور ساتھ ہی جھوٹ اور فریب سے دنیا کی رائے عامہ کو اپنی طرف متوجہ بھی کیا۔ فلسطین اور اس غاصب صہیونی تسلط کا آغاز عربوں پر ظلم، اصل مالکان کے ساتھ ان کا سلوک وحشیانہ اور شدید تشدد آمیز تھا۔ اس کے علاوہ عالمی رائے عامہ کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ فلسطین ایک لاوارث تباہ شدہ جگہ ہے، ہم یہاں آ کر آباد ہوئے۔ ہمیشہ مظلوم ہونے کا بہانہ بنایا، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ ٹائم اور نیوز ویک جیسے امریکی میگزین میں اگر کسی یہودی خاندان کے ساتھ معمولی سا واقعہ پیش آ جائے تو تصاویر، تفصیلات اور ان کے بچوں پر ظلم دکھایا جاتا ہے، لیکن فلسطین کے اندر فلسطینی نوجوانوں، فلسطینی خاندانوں، فلسطینی بچوں، فلسطینی عورتوں پر سینکڑوں اور ہزاروں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور لبنان میں واقع ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذرا برابر بھی ذکر نہیں کیا جاتا، اور انہی فریب سے وہ اس ملک کو اپنی گرفت میں لینے میں کامیاب رہے۔ اس کام میں بیرونی طاقتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، اور اقوام متحدہ سے پہلے نام نہاد امن کے مسائل حل کرنے کے لیے جنگ کے بعد قائم ہونے والی لیگ آف نیشنز نے بھی ہمیشہ ان کی حمایت کی ہے۔ اسی طرح 1948 میں لیگ آف نیشنز نے بغیر کسی وجہ کے فلسطین کو تقسیم کرنے کی قرارداد پاس کی۔ فلسطین کی زمین کا 57% حصہ یہودیوں کا ہے، جبکہ اس سے پہلے فلسطین کی تقریباً 5% زمین ان کی تھی۔ صہیونی حکومت فلسطین کی موجودہ سرزمین سے بھی مطمئن نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے جگہ چاہی، پھر انہوں نے فلسطین کی آدھی زمین لے لی، پھر انہوں نے پوری فلسطین کی زمین لے لی، پھر انہوں نے فلسطین کے پڑوسی ممالک جیسے اردن، شام اور مصر پر حملہ کر کے ان کی زمینیں لے لی۔ انہوں نے حکومت بھی بنائی، اور پھر مختلف مقدمات اور گاؤں، قصبوں اور گھروں پر بے گناہوں پر حملے کیے۔ ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں، مگر پھر بھی ہم ناکام ہیں۔ ہم کوئی اثر نہیں ڈال سکے۔ ہم منقسم ہیں، حالانکہ ہم کسی ملک پر قبضے کی بات نہیں کرتے۔ بین الاقوامی قانون بھی ہمارے ساتھ ہے۔ فلسطین کی یہ حالت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے غم و غصے کا باعث ہے۔ مسئلہ فلسطین مشرق وسطیٰ میں تنازعات کا مرکز ہے۔ اگر تمام عالم اسلام اور ان کے حکمران ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں تو کسی کو مسلمانوں کے خلاف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرات نہ ہو۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا،
اگر تمام دنیا کے مسلمان متحد ہو کر ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل کی طرف پھینک دیں تو اسرائیل اس میں بہہ جائے گا۔ یہ ہے اسرائیل کی اصل حیثیت، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس ایک چھوٹی سی ناجائز ریاست نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔